بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 134 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام اعظم سے دو روایتیں۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وفی النفل عنہ روایتان سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وفی النفل عنہ روایتان متعلق بقولہ ینوی واجبا آخر، اور نفلی روزوں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دو روایتیں ہیں، اور مصنف فرماتے ہیں کہ ماتن کے اس قول کا تعلق وہ ینوی واجبا آخر کے ساتھ ہے، ای فی صوم النفل للمسافر عن ابی حنیفہ روایتان، یعنی کہ نفلی روزے کے بارے میں مسافر کے لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دو روایتیں ہیں۔ وفی روایت الحسن یقع عما نوى، حسن کی روایت میں تو یہ ہے کہ وہ روزہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ وفی روایت ابن سماعۃ عن رمضان، اور ابن سماعہ کی جو روایت امام اعظم کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ روزہ رمضان کا ہی واقع ہوگا، عما نوا کا نہیں ہوگا۔ وهذا الاختلاف مبنی علی دلیلین لابی حنیفہ نقل عنہ، یہ جو اختلاف ہے یہ در حقیقت دو روایتوں والا اختلاف یہ مبنی ہے ان دو دلیلوں پر جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کی گئی ہیں۔ فالدلیل الاول انہ لما رخصہ اللہ تعالی بالفطر کان رمضان فی حقہ کشعبان وفی شعبان یصح النفل فکذا ہا ہنا، پس پہلی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ بے شک جب اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کو روزہ افطار کرنے کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، تو اس مسافر کے لیے ماہ رمضان یہ شعبان کی طرح ہو گیا، اور چونکہ شعبان میں اس کے لیے نفل روزہ رکھنا یہ صحیح ہے، تو ایسے ہی یہاں رمضان میں بھی اس کے حق میں چونکہ یہ شعبان ہے تو یہاں بھی اس کے لیے نفل روزہ رکھنا یہ صحیح ہوگا۔ والدلیل الثانی انہ لما رخص له بالفطر لیصرفہ الى منافع بدنہ بالاستراحة فلأن يصرفہ الى منافع دینہ وہی قضاء ما وجب علیہ من القضاء والکفارة اولا، اور دوسری دلیل جو امام اعظم سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کو روزہ افطار کرنے کی رخصت اس لیے دی تاکہ وہ اپنے بدن کے منافع کی طرف توجہ کرے، یعنی اس کو آرام دے، استراحت کرے، تو پس وہ اپنے دین کے منافع کی طرف اس کو اگر پھیر دے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور دین کے منافع کے لیے یعنی کہ وہ قضا کرے اس کی جو اس پر لازم ہے، کفارے کا ہو یا قضا کا روزہ ہو، تو اس پر اس کو پھیرنا زیادہ بہتر ہے۔ لأنه ان مات فی هذا رمضان لم يعاقب لأجل رمضان ويعاقب بسبب القضاء والکفارة، اس لیے کہ اگر یہ اسی رمضان میں مر جاتا ہے تو اس کو رمضان کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی، لیکن قضا اور کفارے کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی۔ والنفل ليس اہم له لا فی مصالح دینہ ولا فی مصالح دنیاہ، اور رہا نفل روزہ تو وہ اس کے لیے اہم ہے ہی نہیں ہے، نہ تو اس کے دنیاوی مصالح میں اور نہ ہی اس کے دینی مصالح میں۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا، سمجھا۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ مسافر رمضان میں اگر واجب آخر قضا یا کفارہ کے روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق واجب آخر ادا ہو جائے گا، لیکن اگر نفل کے روزے کی نیت کرتا ہے تو اس بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ دو روایتیں ملتے ہیں۔ ایک تو حسن بن زیاد
کی روایت ہے تو وہ تو یہ ہے کہ مسافر کی نیت کے مطابق نفل کا روزہ ادا ہو جائے گا، اور دوسری ابن سماع کی روایت ہے کہ نیت کے مطابق نفلی روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ موجودہ رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ اب شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روایتوں کا یہ اختلاف حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم کی ان 2 دلیلوں پر مبنی ہے جو 2 دلیلیں حضرت امام صاحب سے نقل کی گئی ہیں۔ چنانچہ پہلی دلیل جس سے حسن بن زیاد کی روایت کی تائید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت عنایت فرمائی تو ادائے روزہ کے سلسلہ میں مسافر کے حق میں رمضان وہ ماہ شعبان کی طرح ہو گیا، اور شعبان کے مہینے میں نفل روزہ صحیح ہوتا ہے، لہٰذا رمضان میں مسافر کا نفل روزہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اس دلیل پر ایک اعتراض ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مسافر کے حق میں جب شعبان کی طرح ہے تو مسافر کے حق میں وجوب صوم رمضان کا سبب یعنی شہود شہر رمضان متحقق نہ ہونے کی وجہ سے اس پر نفس وجوب جو صوم کا نفس وجوب ہے وہ ثابت نہیں ہوگا، اور جب مسافر پر رمضان کے روزے کا نفس وجوب ثابت نہیں ہوا تو وجوب ادا بھی ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ وجوب ادا نفس وجوب ہی کی فرع ہے، اور جب مسافر کے ذمہ وجوب ادا ثابت نہیں ہے تو مسافر اگر رمضان کا روزہ ادا کرے تو اس کی طرف سے رمضان کا روزہ ادا نہ ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر وجوب سبب کے کوئی عبادت ادا نہیں ہوتی۔ حالانکہ مسافر اگر رمضان کے روزہ ادا کرتا ہے رمضان کا روزہ تو یہ اس کی طرف سے صحیح ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر کے حق میں رمضان حقیقتاً شعبان کی مانند نہیں ہے، کیونکہ مسافر کے حق میں رمضان وجوب صوم کا سبب ہے، لیکن شعبان وجوب صوم کا سبب نہیں ہے، بلکہ رمضان کو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار کے سلسلے میں شعبان کی مانند قرار دی گئی۔ یعنی شعبان سے جو اس کی تشبیہ ہے وہ صرف اتنی ہے کہ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے اختیار کے سلسلے میں ماہ رمضان اس کے حق میں شعبان کی طرح ہے، اور عارض سفر کی وجہ سے رمضان میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے اختیار سے یہ لازم نہیں آتا کہ رمضان مسافر کے حق میں وجوب صوم کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس اختیار کے باوجود رمضان مسافر کے حق میں بھی وجوب صوم کا سبب ہے، اور جب مسافر کے حق میں رمضان وجوب صوم کا سبب ہے تو مسافر اگر رمضان میں روزہ رکھ لے گا تو اس کا روزہ پھر ادا ہو جائے گا۔ جی یہ پہلی دلیل تھی اور جو امام اعظم سے منقول تھی۔ دوسری دلیل جس سے ابن سماع کی روایت کی تائید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنے بدن کو راحت و آرام پہنچائے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی کہ وہ بدنی منافع حاصل کرنے کی اجازت اس کے طور پہ کہ یہ قضاء کفارہ کے روزے کے ذریعے وہ اپنے اگر دینی منافع حاصل کرنے کی وہ بات کرے تو یہ اجازت بدرجہ اولا ضمناً حاصل ہوگی، کیونکہ بدنی منافع کی اللہ نے اجازت دے دی تو یہ تو دینی منافع اگر یہ قضاء یا کفارے کے روزے کو ادا کرتا ہے، کیونکہ مسافر اگر موجودہ رمضان میں مر گیا تو اس مسافر پر رمضان کے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، لیکن جو روزے قضاء اور کفارے کے اس پر واجب ہیں ان کی وجہ سے اس پر ضرور مواخذہ ہوگا، اور ان کی وجہ سے اس پر چونکہ ضرور مواخذہ ہوگا تو پس معلوم ہوا کہ مسافر کے حق میں موجودہ رمضان کے روزے مسافر کے حق میں موجودہ رمضان کے روزوں کے مقابلے میں قضاء اور کفارے کے روزے زیادہ اہم ہیں، اور جب قضاء اور کفارے کے روزے مسافر کے حق میں موجودہ رمضان سے زیادہ اہم ہیں تو مسافر موجودہ رمضان میں اگر قضاء اور کفارے کا روزہ رکھے گا تو اس کی نیت کے مطابق قضاء اور کفارے کا روزہ ہی ادا ہوگا، اور نفل کا روزہ مسافر کے حق میں چونکہ قطعاً اہم نہیں ہوتا تو نہ مسافر کی اس میں دنیاوی مصلحتیں ہیں نہ اس میں دینی کچھ مسالے ہیں، یعنی کہ نہ تو دنیاوی مسالے کے اعتبار سے یہ اہم اور نہ دینی مسالے کے اعتبار سے، اس لیے مسافر اگر رمضان میں نفلی روزے کی نیت کرتا ہے تو نفلی روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ اس کا رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا جو اس پر فرض تھا۔
جی طلبہ کرام، یہ دو دلیلیں تھی جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول تھی، اور اسی وجہ سے پھر وہ اختلاف پیدا ہوا، ان کے دو روایتیں بھی منقول ہوئی۔ تو بہرحال ان دو دلیلوں کو اور ان روایتوں کو اور اس اختلاف کی وجہ کو سمجھ کر اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ نفل روزوں کے حوالے سے امام اعظم سے جو دو روایتیں ہیں دونوں تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وہ کون سی دلیل ہے جس سے ابن سماعہ کی روایت کو تائید ملتی ہے، وہ دلیل تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔